انہیں توہین رسالت کے مقدمات میں پکڑنے کی کوشش کی گئی، ان کے ڈیموکریٹک رائٹ جو کہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے، رائٹ ٹو اسمبل ہے، اس کو سیبوٹیج کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے انجمن غلامان امریکہ نے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ کل اس کو اڑا کے رکھ دے گی۔ آئین کا آرٹیکل 63A پارلیمنٹری پارٹی کا لفظ یوز کرتا ہے، پارلیمانی پارٹی کا لفظ یوز کرتا ہے۔ سپریم کورٹ کے اوپر نظر ہے، وہ ہم آئینی طور پر، قانونی طور پر تو ہم جیت ہی جائیں گے نا۔ پی ٹی آئی کو ویجیلنٹ رہنا چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی آستین کا سانپ کون ہے۔ فضا، آپ نے عمران خان کا خطاب سنا، کیسے دیکھا آپ نے؟ اچھا، عمران خان کے خطاب کے بارے میں سیری، سب سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید عمران خان صاحب غصے میں خطاب کریں گے۔ میں بہت سے لوگوں کو سن رہی تھی کہ جی آج غم و غصے سے بھرے ہوں گے اور غصے میں خطاب کریں گے، نہ جانے کیا کیا دل کی باتیں کہہ دیں گے، لیکن عمران خان صاحب نے بڑے تحمل کے ساتھ خطاب کیا، بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا، بلکہ آپ نے اگر ان کی باڈی لینگویج دیکھی ہو، ان کی پچ دیکھی ہو، ان کی وائس دیکھی ہو، تو ان کی وائس میں بڑی انرجی ہوتی ہے۔ آج وہ انرجی آپ کو تھوڑی سی مسنگ دکھائی دے رہی ہوگی، ڈس اپوائنٹمنٹ بھی تھوڑی سی نظر آ رہی تھی، مایوسی بھی نظر آ رہی تھی۔ ظاہری بات ہے سسٹم سے جب ایک بندہ حیرانی کا اظہار، دیکھیں نا، اب آپ دیکھ رہے حیرانی، انہوں نے لفظ بولا، میرے پاس آپ اس بات پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ حیرانی کا لفظ انہوں نے بولا، پھر ان کی آواز بڑی مدھم تھی، انرجی تھوڑی کم تھی، یعنی مایوس تھے نا وہ۔ ظاہری بات ہے جو ہوا وہ غلط ہوا، وہ مایوسی کا اظہار کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا آپ احتجاج کریں، پرامن احتجاج کریں، کہ ہم کوئی بکریاں نہیں ہیں۔ آپ نے ان کی باڈی لینگویج پہ غور کیا؟ دیکھیں نا، ان کو تو سیٹ بیک پہ سیٹ بیک ہو جا رہا ہے۔ ایگزیکٹلی، جس طرح ان کو پاور سے نکالا گیا، پھر جس طرح ان کی سیاست کو ختم کرنے کی کوشش کی، ان کے اوپر غداری کے مقدمات چلا دیے، ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگانے کی بات ہوئی، انہیں توہین رسالت کے مقدمات میں پکڑنے کی کوشش کی گئی، ان کے ڈیموکریٹک رائٹ جو کہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے، رائٹ ٹو اسمبل ہے، اس کو سیبوٹیج کرنے کی کوشش کی، انہیں الیکشن ہرانے کی کوشش کی۔ اب ان کا جیتا ہوا الیکشن ان کو ہرا دیا گیا۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جگہ پہ کوئی بھی اور شخص ہو، اس کے نروز بریک ہو جائیں گے۔ ان کی جگہ پہ کوئی بھی شخص ہو، وہ شاید ہمت ہار دے۔ تھوڑا سا اس بات سے ہمت نہیں ہارے ویسے، ہاں، کہ مجھے مایوسی اس طرح محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ وہ ڈی مورلائز نہیں تھے، انہوں نے عوام کو پھر سے بیک اپ کیا اور بتایا کہ ڈاکو تھے یہ، آپ نے نکلنا، آپ کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ جی میں یہی کہہ رہا ہوں سیرش کہ ان کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا تو وہ سرنڈر کر دیتا، ان کی جگہ پہ کوئی اور ہو تو اس کے نروز جواب دے جائیں، لیکن وہ کھڑے ہیں اور وہ مسلسل اپنی جو پولیٹیکل ان کی سٹرگل ہے وہ اس سے وڈرا نہیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان کو جس طرح آپ اگر وہ دن یاد کریں جب یہ حکومت آئی تھی تو عمران خان صاحب کے اوپر جتنے مقدمات قائم کیے جا رہے تھے، یعنی مدینہ منورہ میں یا مکہ میں کچھ پاکستانی شور مچاتے ہیں، مقدمہ یہاں عمران خان کے اوپر توہین رسالت کا درج کر دیا جاتا ہے۔ ان کی زبان کو بند کرنے کی 80% میڈیا ان کے خلاف ہو گیا، فاشزم کی انتہا کر دی گئی، ان کے ورکر سپورٹرز، انوسنٹ سٹیزنز، ان کے گھروں میں ریڈ کیے گئے، ان کی چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ ایک ایسا شخص جس کے ساتھ اتنا کچھ ہو جائے اور اتنے محاذ کھول دیے جائیں اس کے خلاف، تو وہ شخص اگر مضبوط اعصاب کا مالک نہ ہو، جیسے عمران خان انہوں نے ثابت کیا کہ وہ مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، کوئی اور شخص ہو تو وہ جواب دے دیں اس کے اعصاب، وہ کیا یہ پکڑے اپنی سیاست سنبھالیں۔ میں ویسے یہ بڑی افسوس اچھا سیرش، میں ذرا آپ کی تھوڑی اصلاح کر دوں، میں نے مایوسی کا لفظ یہ بولا، مایوسی کا لفظ اس وے میں بولا کہ عمران خان صاحب جو کہ بہت زیادہ انرجی سے بات کرتے ہیں، بڑے انتھوزسٹک ہو کے بات کرتے ہیں، زرداری صاحب کا جب نام لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے بڑی گھن گرج کے ساتھ وہ تنقید کرتے ہیں، آج آپ کو ان کی آواز میں، ان کی باڈی لینگویج میں وہ چیز نظر نہیں آئی ہوگی۔ ڈیفینیٹلی ایک انسان ڈس ہارٹ تو ہوتا ہے، تکلیف میں تو آتا ہے کہ اس کے ساتھ اس پہ وار پہ وار کیے چلے جا رہے ہیں، اور کس طرح یہ آج کیا گیا، مطلب ہوٹل میں بیٹھ کے ملاقاتیں کی جاتی ہیں، اور حمزہ شہباز شریف صاحب اب کس طرح دوبارہ یہ وزارت اعلیٰ کا منصب لے کے بیٹھ گئے ہیں، اور پھر جب یہ اعتزاز احسن صاحب سے اب یہ بات کری تھی، ماہر قانون ہے، ان سے بہتر کون جانے گا، انہوں نے کہا یہ غلط فیصلہ ہے، میں غلط قرار دیتا ہوں، تو یہ دوست مزاری صاحب کو نہیں پتا تھا، ڈپٹی اسپیکر صاحب کو نہیں پتا تھا، یہ آ کے اسمبلی میں جب بیٹھ جاتے ہیں امیر عباس تو انہوں نے آئین نہیں پڑھا ہوتا، ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا، اتنی کنفیوژن ہوتی ہے کہ کوئی کسی آرٹیکل کا کیا ترجمہ کر رہا ہوتا ہے، کیا تشریح کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، انہوں نے آئین تو پڑھا عوام کو الجھایا ہوتا ہے، انہوں نے آئین پڑھا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے آئین اس لیے پڑھا ہوتا ہے کہ انہوں نے آئین کو توڑنا کس طرح سے ہے، ایگزیکٹلی، انہوں نے آئین کو مسخ کس طرح سے کرنا ہے، آئین کو سیبوٹیج کس طرح سے کرنا ہے، اور یہ آئین میں سے صرف اتنے ہی دانے چکتے ہیں
جو ان کے اقتدار کو سوٹ کرتے ہیں. باقی آئین کے ساتھ جو حشر یہ کرتے ہیں وہ مختلف نہیں ہے جو ایک ڈکٹیٹر حشر کرتا ہے آئین سے, کیونکہ ڈکٹیٹر کا چہرہ ہی ڈکٹیٹوریل ہوتا ہے. صحیح, میں آپ کو تھوڑا سا تحریک انصاف کے رہنما فیاض الحسن چوہان جنہوں نے کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی سے باہر نکلا تو نون لیگ کے کارکنان نے میری گاڑی پر حملہ کر دیا, جان سے مارنے کی کوشش کی, میرے دوست تھے, انہوں نے حملہ آوروں کے ساتھ 5-10 منٹ لڑائی کی, پھر ہم نکل آئے کہ ملک کو لاقانونیت کی طرف لے کر جا رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا, ذرا سنتے ہیں. ابھی پنجاب اسمبلی سے باہر نکلا تو نون لیگ کے کارکنان نے میرے اوپر حملہ کیا, میری گاڑی کے اوپر حملہ کیا, گاڑی کو توڑنے کی کوشش کی اور مجھے جان سے مارنے کے حوالے سے انہوں نے اپنی بھرپور کوشش کی. لیکن اللہ پاک کی ذات بڑی ہے, نبی پاک کے صدقے میں خیر و عافیت سے نکل آیا. اور میرے ساتھ جو میرے دوست تھے انہوں نے 5-10 منٹ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کے بعد بڑی مشکل سے ہم اپنی گاڑی نکال کے وہاں سے نکلے. یہ پاکستان کو جس لا لیسنس کی طرف لے کے جا رہے ہیں, پاکستان کی معیشت, معاشرت, سیاست, تمدن, قانون, انصاف, آئین, سب کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں انہوں نے, اس نون لیگ نے, اس انجمن غلامان امریکہ نے. لیکن انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات بیٹھی ہے, ان کا بھرپور احتساب ہوگا. بہت شکریہ. میں ابھی پنجاب اسمبلی سے باہر نکلا تو نون لیگ کے کارکنان نے میرے اوپر حملہ کیا. پر بات کریں گے, فیاض صاحب ہمارے ساتھ ہیں. فیاض صاحب سے پہلے تو یہ بتائیے, اور دوسرا یہ کس وقت یہ سب کچھ کیا گیا ہے, اور آپ جانتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے حملہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کچھ 20-25 منٹ پہلے کی بات ہے. میں مین گیٹ سے نکلا ہوں اسمبلی کے, تو باہر کچھ 100-150 کے قریب کارکنان موجود تھے نون لیگ کے, اور انہوں نے پوری اسمبلی کو گھیرا ہوا ہے, سارے دروازوں کو. اور یہ باقاعدہ انسٹرکشن حمزہ شہباز کی طرف سے کچھ 5-6 گھنٹے پہلے یہی تھی کہ سارے لاہور کے جناب نون لیگ کے کارکنان ادھر اسمبلی آ جائیں. اور وہاں پر پھر انہوں نے جناب میرے پہ, جب میں گاڑی میں بیٹھنے لگا تو وہ سارے کے سارے میری گاڑی پہ پر دوڑے. انہوں نے اچھا خاصا گاڑی کو بھی ڈیمیج کیا, میرے دوست کی گاڑی تھی, اور ہم کو 5 بندے تھے. تو پھر تقریباً کوئی 8 سے 10 منٹ وہاں پہ لڑائی جھگڑا ہوتا رہا. اور پھر پولیس والے کوئی آئے اور اندر سے کوئی گارڈ آئے اسمبلی کے, تو تب کہیں جا کے معاملہ رفع دفع ہوا. تو آج اسمبلی کے اندر اور باہر ایک لاقانونیت کا بازار گرم ہے. اور جو اسمبلی کے اندر انہوں نے کیا ہے, میں تو حیران ہوں کہ ایک وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ ہے, اسی کا ووٹ ریجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ تم وزیر اعلیٰ کا ووٹ اپنے آپ کو ڈال ہی نہیں سکتے. میں تو حیران ہوں. اور پھر دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز, آئین کا آرٹیکل 63A کیٹیگوریکلی جو لفظ یوز کرتا ہے وہ پارلیمنٹری پارٹی کا لفظ یوز کرتا ہے, پارلیمانی پارٹی کا لفظ یوز کرتا ہے. پارلیمانی پارٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پارٹی کے جو ممبران اسمبلی کے اوپر مبنی ہوتی ہے, اس کا ایک ہیڈ ہوتا ہے. اس ہیڈ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ آئین کے آرٹیکل 63A میں جو 4 چیزوں کے اوپر وائلیشن اگر ہو اس کی, تو اس کے اوپر جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے. لیکن آج جس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے انجمن غلامان امریکہ نے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں, ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ کل اس کو اڑا کے رکھ دے گی. اور یہ سپریم کورٹ کا بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ توہین ہے, اور توہین کس انداز سے. سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں لکھ رہی ہے کہ 2 کینڈیڈیٹ ہیں, حمزہ شہباز اور جناب چودھری پرویز لائی, ان کے درمیان مقابلہ ہے. اس کے اوپر پھر پورا اپنا ڈیسیجن دے رہی ہے, اس کے اوپر پوری ہیئرنگ کی اس نے. تو جناب ڈپٹی اسپیکر رولنگ دے رہا ہے کہ جناب جو پرویز لائی ہیں وہ کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے. اس کی کینڈیڈیٹشپ کو جو ہے نا اس نے سوالیہ نشان کھڑا کر دیا کہ بھائی وہ کینڈیڈیٹ ہو ہی نہیں سکتا, اس کا ووٹ تک نہیں جناب ایکسیپٹ ہو سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا کھلواڑ ہوا ہے. اس کے علاوہ تقریباً 10-15 اور ڈسکریپنسیز ہیں جو اس کی رولنگ کے اندر ہے. یہ جو کھلواڑ ہوا ہے فیاض صاحب, کیا گیو اینڈ ٹیک ہوا ہوگا, کس طرح منا لیا زرداری صاحب نے چودھری شجاعت کو, رام کیسے کر لیا؟ رام کی بات نہیں ہے, بس چودھری شجاعت صاحب میرے بزرگ ہیں, انہوں نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں اپنی دنیا بھی خراب کی ہے, اپنی آخرت بھی خراب کی ہے, اپنے خاندان کو بھی خراب کیا ہے, اپنی سیاست کو بھی خراب کیا ہے, سب کچھ خراب کر لی ہے. اور ہوگا کچھ بھی نہیں. میں آپ کو سچی بات کر رہا ہوں, کل پیشی ہوتی ہے یا منڈے والے دن ہوتی ہے, یہ فیصلہ اڑ جانا ہے, یہ رولنگ اڑ جانی ہے. ہمیں ڈر تھا 186 ووٹوں کا, سچی جو بات کروں. 3-4 دن سے ہمارے ہوش اڑے ہوئے تھے, کیونکہ ایک کتے بلوں کی طرح پیچھے پڑے ہوئے تھے, اربوں روپے لے کے ہاتھ میں, بغڑ بلوں کی طرح. یہ جناب آپ کا آصف زرداری, یہ آپ کا عطا تارڑ, یہ چھوٹا ڈان, اور ان کی باقی ممبران, ان کی جناب حمزہ شہباز, اس کی پوری ٹیم, وہ جناب 25-25 کروڑ اور 40-40 کروڑ 50-50 کروڑ کی جناب سوزوکیاں بک کر کے ہمارے ہر ممبر کو
اور پھر تھریٹ لگا تحریک طالبان کے تھریٹ آ رہے تھے جی بنا کے, جو جھوٹے تھے یا سچے تھے. پھر آئی پی کی اس کو ذریعے سے تھریٹ آ رہے ہیں, پھر سپریم جناب اسپیشل برانچ کے ذریعے سے تھریٹ آ رہے ہیں, پھر پولیس کے ذریعے سے تھریٹ آ رہے ہیں, پھر بندوں کو اٹھایا جانے کی جناب دھمکیاں دی جا رہی ہیں. ہر قسم کا انہوں نے دھوس دھاندلی کر لی, لیکن اللہ پاک کے کرم سے, نبی پاک کے صدقے صرف ایک لوٹا بنا سکے. اینڈ پہ آ کے انہوں نے پھر یہ والا جو ہتھ کنڈا استعمال تو کیا. فیاض صاحب یہ دونوں بھائی چودھری برادران یہ تو مطلب ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے تھے, مونی صلاحی کہہ رہے تھے وعدہ کیا نبھائیں گے, تو یہ ان میں آپس میں کیا اتنے اختلاف تھے کہ این مومنٹ پہ 11th آور پہ وہ لیٹر انہوں نے بھیج دیا کہ جناب چودھری پرویز الہی کو آپ ووٹ نہیں دیں, حمزہ کو دیں؟ دیکھیں آئین اور قانون کے مطابق پارلیمانی پارٹی کا ہیڈ بھی اور پارٹی کا ہیڈ بھی کسی لیجسلیشن میں یا ان 4 ایشوز پہ تحریک اعتماد, عدم اعتماد, وزارت اعلیٰ, وزارت عظمیٰ, فنانس بل, وہ اگر کوئی وائلیشن کر رہا ہو کوئی ممبر تو وہ پہلے ہی لیٹر لکھ دیتا ہے, یا اگر وائلیشن نہ کر رہا ہو تو اس نے کوئی پالیسی دینی ہو کہ آپ نے اس پہ یہ اس انداز سے ووٹ دینا ہے, تو جناب آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ تشریح کے اندر کہ وہ لیٹر لکھے گا کہ جناب آپ نے اس ایشو کے اوپر یہاں ووٹ ڈالنا ہے, یہاں نہیں ڈالنا. تو یہاں تو کوئی لیٹر نہیں آیا کسی ممبر کو. 10 کے 10 ممبرز نے بیٹھ کے کل پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کی, ہیڈ جو ہے وہ ساجد احمد خان ہے, اس کی قیادت میں جناب 10 کے 10 نے فیصلہ کیا کہ چودھری پرویز الہی کو ہم نے ووٹ دینا ہے. پھر دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتا دوں آئین اور قانون کی. پاکستان کا قانون اور اسمبلی کی روایت یہ کہتی ہے, اور اسمبلی کے جو رولز اینڈ پروسیجر, اگر 2/3 میجورٹی کسی پارٹی کی, پارلیمنٹری پارٹی کی 2/3 میجورٹی ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہے, تو جناب اس کا جو پارلیمانی لیڈر پارٹی کی طرف سے لگا ہوتا ہے اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. وہ 2/3 اپنے میں سے کوئی نیا پارلیمانی لیڈر بنا سکتی ہے, یہ قانون ہے. تو جناب یہاں تو 10 کے 10 بندے 100% نے فیصلہ دیا ہے, اور پارلیمانی لیڈر کے جناب حکم پہ اور اس کی موجودگی میں اور اس کی سربراہی میں فیصلہ دیا ہے. تو یہ سمجھتا ہے سارا 2 نمبری ہوئی ہے. دنیا کے پاکستان کے کسی قانون دان کو اٹھا لے آپ, چھوٹے موٹے سے لے کے تھکا ہوا بھی کوئی قانون دان ہوگا اس کو لے لیں, یا کسی اعلیٰ ترین کو لے لیں, وہ کہے گا یار یہ ساری 2 نمبری. نہیں تو مجھے کیا بتائے گا اب فیاض صاحب, اب دیکھیں نا, آپ کل تو حمزہ پھر اوتھ لے لیں گے. آپ لوگوں کی سینئر لیڈرشپ نے اعلان تو کیا ہے عدالت جانے کا. آپ لوگ ہم نے ماضی میں دیکھا عدالتیں کھلی ہیں, رات کے سپہر بھی کھلی ہیں, تو آپ لوگ جاتے درخواست لے کے؟ کل درخواست جا رہے ہیں, ہم ممبران بھی جا رہے ہیں, اور آج رات سبمٹ ہو جائے گی اور ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں ہوگی. یہ لاہور ہائی کورٹ میں نہیں جائے گا, یہ سارا سپریم کورٹ نے ڈیل کیا تھا. سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر سارا جو نا یہ پروسیس ایگزیکیوٹ ہوا ہے. تو سپریم کورٹ میں ہی کل انشاءاللہ اگر اللہ کرے, جس طرح ہمارے لیے خلاف جانا وہ رات کے 12 بجے عدالت کھل گئی تھی, اگر آج بھی عدالت کھل جائے گی تو اللہ بھلا کرے گا. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ایک زرداری سب پہ بھاری, ان کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ وہ یار اگر تو شیطانیت کے اوپر آپ کہتے ہیں ایک زرداری سب سے بھاری, تو واقعی ایک زرداری سب سے بھاری. ابلیسیت وغیرہ کے اوپر کہتے ہیں کہ ایک زرداری سب سے بھاری, تو واقعی زرداری سب سے بھاری. آپ شیطانیت کے اوپر, ابلیسیت کے اوپر, 2 نمبری کے اوپر, چکر بازی کے اوپر, یا ٹھگیری کے اوپر, منی لانڈرنگ, جعلی ٹیٹیز کے اوپر, جعلی اکاؤنٹس کے اوپر, چکر بازی کے اوپر, اپنا مال بچانے کے لیے دھوکہ دہی کے اوپر, خاندانوں کو آپس میں تباہ کرنے کے اوپر, اپنا آپ بچانے کے لیے دو خاندان کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کے حوالے سے اگر آپ کہتے ہیں تو واقعی اقتداری سب سے بھاری, پارٹی پہ بھی بھاری ہو گیا. اچھا فیاض صاحب, ویسے ابھی آپ لوگوں کا جو کردار ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. ابھی ہم نے دیکھا ہے آپ لوگوں کے چیئرمین نے بولا ہے کہ عوام نکلیں گھروں سے پورا طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں, اور لبرٹی چوک پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپورٹرز اور کارکنان جمع ہو بھی رہے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے کا واقعہ ہے کہ وہاں پر ہوائی فائرنگ کر کے خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش بھی کی. تو آپ لوگوں کو بڑا ویجیلنٹ رہنا پڑے گا, اللہ نہ کرے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آ جائے. اللہ خیر کرے گا, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا جانا. ہم تو اپنی طرف دیکھا نا, اگر میں چاہتا تو ادھر ہمارے پاس گنز موجود تھی, لائسنس گنز تھی جانا, ہم نکال لیتے, وہاں پہ 2-4 فائر کرتے جانا, چیزیں اور خراب ہو جاتی. لیکن ہم نے بڑے ہی طریقے سے ٹیکٹفلی, میں نے پیسفلی کوئی 8-10 منٹ لڑائی لڑی جانا اپنے آپ کو بچانے کے لیے. جو گاڑی کو چاروں طرف سے انہوں نے گھیرا ہوا تھا, گاڑی توڑ رہے تھے, اس کے اوپر ہم نے جو کرنا تھا اپنے آپ کو وہاں سے سیفلی نکالنے کے لیے وہ ساری اسٹرگل. ایف آئی آر کٹوائی آپ نے اس کے اوپر؟ انہوں نے کیا ایف آئی آر کاٹنی ہے جانا, ٹھیک ہے. قانون ہے غریب کا, امیر پہ لاگو نہیں, غریب تو پابند ہے, امیر پہ قابو نہیں. یہ دہشتیں, یہ وحشتیں, یہ مطلبی سیاستیں, بے ربط سی یہ زندگی, بے سمت سی مسافتیں, یہ کون سا نظام ہے, یہ کوئی انتقام ہے, یا اس کی کوئی حد بھی ہے, یہ سفر ناتمام ہے. اس وقت انجمن غلامان امریکہ کے تحت جناب یہ والا نظام چل رہا ہے, بدھو کمپنی اور تاجہ حوالدار والا نظام چل رہا ہے. یہاں پہ آپ نے کیا ایف آئی آر درج کروانی ہے؟ اندر جو ایف آئی آر کٹا کے آئے ہیں وہ آپ نے دیکھنی تھی, ساری دنیا نے دیکھی ہے, جو اندر ایف آئی آر کٹی ہے ہمارے خلاف.
نہیں مجھے ایک بات بتائیں, ایف آئی آر آپ ہنس رہے ہیں بالکل, لیکن فیاض صاحب یہ مطلب اب یہ معاملہ عدالت میں جائے گا اور وہاں پر جائے گا تو پھر وہی آئین کی بات ہوگی, جو آئین میں لکھا ہے وہ بتایا جائے گا. اگر یہ سارا کچھ ریورس ہو جاتا ہے تو کیا فائدہ کیا ہوا, آپ کیا کیوں گیا؟ کوئی ٹائم بائی کرنے کی کوشش اگر ہوئی ہے تو اس کا مقصد کیا تھا؟ بات یہ ہے کہ اس وقت آئین پاکستان نہیں, آئین شریفیہ چل رہا ہے. انجمن غلامان امریکہ, امریکہ کے ڈالرز ہیں, امریکہ کے ڈیلرز ہیں, امریکہ کا قونصل جنرل لاہور میں بیٹھا ہوا ہے, اس کی چرنوں پہ بیٹھ کے یہ پچھلے 4 مہینے سے دھجیاں اڑائی گئی ہیں. ادھر ناظم الامور بیٹھے ہوا تھا, ادھر قونصل جنرل بیٹھا ہوا تھا. باتیں میں سچی میرے منہ سے نہ نکلوائیں, میں بہت کھری باتیں کروں گا تو پھر نہیں آپ کریں, آپ کا حق ہے کرنا. وہ بیڑا گرک کر دیا اس ملک کا جنا امریکہ کے ان یاروں نے اور امریکہ کے ان جنا پپٹس نے. امریکہ کروا رہا ہے پاکستان کو نوز باللہ معاذ اللہ تباہ و برباد کروانے کے لیے. 4 مہینے کے اندر پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا, سیاست, معاشرت, معیشت, ہر چیز کا. 9 ارب ڈالر کے تو آپ کے جناب اس وقت زیر مبادلہ رہ گئے ہیں. پھر اکانومی کی میں صورتحال آپ کے سامنے رکھوں تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. ابھی جس طریقے سے یہ گیم چینج ہوئی ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے کہ ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے, یہاں پھر ہر حد تک جا کر اپنا کام جو ہے وہ سیدھا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. شیخ صاحب بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جی آپ فکر ہی نہ کریں, اگست کے مہینے میں سارے معاملات طے ہو جانے ہیں اور انشاءاللہ اکتوبر نومبر میں ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. کیسے ہوگا؟ بہرحال اب عوام نکلے گی, پاکستان کی عوام کو نکلنا ہوگا یہاں پہ, اور پاکستان کی عوام نکلے گی اور پھر اپنے حق کو حاصل کرے گی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا. فیاض الحسن چوہان صاحب, انہوں نے کہا کہ عوام اپنے حق کے لیے نکلے گی اور انشاءاللہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس کو ہم اچیو بھی کریں گے. امیر عباس, میرا یہی سوال آپ سے ہے کہ ابھی تو ٹیبلز جو ہیں وہ بالکل اب ٹرن ہو گئی ہیں, اب یہ معاملہ عدالت میں جائے گا, پھر 2-3 ہفتوں میں وہاں سے پھر اس معاملے کو پھر رول بیک ہو سکتا ہے ہو جائے. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں سیاسی منظرنامہ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, سیاسی منظرنامہ تو مزید پولرائز ہوگا اور اس کا اندازہ آپ کو یہاں سے ہو سکتا ہے کہ موجودہ جو پی ڈی ایم ہے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے, لیکن وہ عمران خان کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی ہے. اسی طرح عمران خان بھی کسی صورت میں نواز شریف, آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ہیں. سو دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی ہے اور جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ دوسرے کے خلاف اپنی بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ اس کو سیاست سے آؤٹ کر دے یا اس کو زیرو کرنے کی کوشش کرے. تو اب چونکہ ایکسیپٹنس نہیں ہے, جہاں ایکسیپٹنس نہیں ہوگی, ٹالرنس نہیں ہوگی ایک دوسرے کے لیے, وہاں پھر لامحالہ طور پہ وہی کچھ ہوتا رہے گا جو آج ہم نے دیکھا ہے. جہاں جہاں پی ڈی ایم کو موقع ملے گا وہ عمران خان کے خلاف برسر پیکار رہیں گے. اب اگر عمران خان کی حکومت بن بھی جاتی آج اور پرویز الہی کے چیف منسٹر بننے کی صورت میں, تو سیرش مرکز اور پنجاب میں مسلسل ہمیں تصادم دیکھنے کو ملنا تھا. جتنا عرصہ بھی یہ حکومت رہتی آپ کا ملک نہیں چل سکتا تھا. 65% بنتا ہے پنجاب پورے ملک کا, 65%, تقریباً 13 کروڑ کی آبادی ہے اس کی. یہاں پنجاب کے لوگ حقوق مانگتے رہیں گے وفاق سے, وفاق حقوق نہیں دے گا. پروٹوکول کے تحت ہوتا یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کسی دوسرے پروونس میں جائیں تو وہاں کے چیف منسٹر کو انہیں ریسیو کرنا ہوتا ہے. 2008 سے 2013 تک کا دور جو تھا, جب یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے, آصف زرداری پریزیڈنٹ تھے اور شہباز شریف چیف منسٹر پنجاب تھے, تو جب بھی گیلانی صاحب اور صدر زرداری صاحب پنجاب آیا کرتے تھے تو شہباز شریف انہیں ریسیو نہیں کرنے جاتے تھے. اتنی نفرت تھی ایک دوسرے کے خلاف. اور چونکہ گورنر وفاق لگاتا ہے تو اس وقت وفاق جو گورنر لگاتا تھا, پہلے سلمان تاثیر صاحب کو لگایا, پھر لطیف کھوسا صاحب کو لگایا گیا, مخدوم احمد محمود صاحب آئے, تو مسلسل ایک محاذ آرائی اور تصادم کی صورتحال رہی. جیسے گورنر عمر چیمہ اور پنجاب میں آپ نے صورتحال دیکھی, انہوں نے کہا میں اوتھ نہیں لوں گا, حمزہ شہباز کا ایک محاذ آرائی کا ماحول تھا. بالکل یہی ماحول ہمیں آگے دیکھنے کو ملے گا. جو ابھی الیکشن ہوا ہے یہ پنجاب کا, جس میں جس طریقے سے یہ سیٹیں ان لوگوں نے نکالنی اور پھر کہا گیا کہ یہ الیکشن عوام کی پلس بتائے گا جنرل الیکشن سے پہلے, تو عوام نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے, لیکن جس طریقے سے یہ پھر ایم پی ایس کو خریدنا یا پھر جو بھی گیو اینڈ ٹیک ہوا ہوگا, جو بھی بات چیت چودھری شجاعت سے ہوئی ہوگی, جس پر عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اخلاقیات جو ہے نا اس پر جمہوریت کھڑی ہوتی ہے, لیکن انہوں نے اخلاقیات کا, جمہوریت کا جنازہ نکال دیا ہے. کیا سٹینڈنگ رہ جائے گی آگے آنے والے دنوں میں سیاست میں ان جماعتوں کی,
یا پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم کی سٹینڈنگ کیا ہوگی جنرل الیکشن میں؟ دیکھیں سٹینڈنگ تو ان جماعتوں کی اب نہیں رہ گئی ہے. عوام میں ڈسکریڈٹ ہو چکی ہے ہماری پولیٹکس اور ہمارے پولیٹیشنز اور ہماری ساری پولیٹیکل پارٹیز بری طرح سے ڈسکریڈٹ ہو رہی ہیں. لوگوں کا اعتماد ان سے اٹھ چکا ہے. ابھی یہ جو 17 کو الیکشن ہوئے, اس الیکشن سے پہلے جو ضمنی الیکشن ہوئے اسی سال میں 2 الیکشن, ایک ملک پرویز صاحب کا جو لاہور میں ہوا جب ان کے انتقال کے بعد, یہ لاہور شہر کا ضمنی الیکشن تھا لیکن اس میں جو ٹرن آؤٹ تھا وہ لیس دین 30% تھا. پھر ساہیوال میں ایک الیکشن ہوا وہ لیس دین 30%. یہ شو کرتا ہے کہ لوگوں کا اس نظام سے اعتماد اٹھ چکا ہے. صرف یہ 17 جولائی کا جو الیکشن ہے اس میں ہمیں ایک اوور ویلمنگ ریسپانس یا لوگوں کا ایک ابھرتا ہوا جذبہ نظر آیا اور ایک زبردست ٹرن آؤٹ ہمیں دیکھنے کو ملا. سو ایک تو جتنی بھی یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں, چونکہ یہ سٹیٹس کو کی جماعتیں ہیں, ان کا ایک آپس میں ایک ایسا نیکسس بن چکا ہوا ہے جو لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو گیا ہے. حسن خور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر یہ کیا ہوا آج, جو کچھ ہوا مایوس کن اس طرح میں کہہ سکتا ہوں, کسی جماعت کی نمائندگی کرنے کے بجائے جس کے بعد نمبر ہیں وہ نمبرز پر اس کو حکومت ملنی چاہیے. دیکھیں آج بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو جمہوریت کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے, آئین کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے, لوگوں کی جو ذیل ہے جو ان کی مرضی ہے اس کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے, اور ملک کے جو مستقبل ہے اس سے کھیلا گیا ہے. اگر آپ آئینی اس میں پوزیشن دیکھ لیں تو وہ بڑی واضح ہے, اور اس کے اندر یہ ہے کہ یہ کس پارٹی نے کس کے ہاتھ میں ووٹ کرنا ہے یہ پارلیمنٹری پارٹی کا استحقاق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چودھری شجاعت نے جو خط لکھا وہ خط کسی بھی سٹیج پہ انہوں نے اپنے ایم پی ایس سے بات بھی نہیں کی, نہ ان کو بتایا کہ آپ نے اس الیکشن پہ ووٹ کرنا ہے. اور اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر کا تو پرانا کانڈکٹ بھی بڑا کلیئر تھا. یہ جو انہوں نے آج آئین کے ساتھ مذاق کیا, میں تو سمجھتا ہوں کہ ان پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہونا چاہیے اور کارروائی ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس چیز سے آپ کو پتا ہے کہ جو حربیں آزما رہی ہے جو ہماری حکمران جماعتیں ہیں, انہی حربوں سے 3 مہینے کے اندر اندر ان کی سیاست کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ 17 جولائی کو عوام نے اپنا فیصلہ سنایا اور اس سے ان کی سیاست مزید نیچے جائے گی. لیکن میں چودھری شجاعت پہ حیران ہوں کہ انہوں نے بھی پنجاب میں اپنی سیاست کا دروازہ بند کر دیا, اپنے خاندان کو بھی تقسیم کر دیا اور اپنے ہی خاندان کے پیٹھ میں چھڑا بھی گھونپا. تو یہ بہت حیرانی کی بات تھی. اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو عوام ہے سب سے زیادہ نقصان ان کا ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں کیا روپے کی صورتحال رہی ہے اور پاکستان کس معاشی گرداب میں پھنس رہا ہے, اور ان لوگوں نے ملک کے مستقبل کا نہ سوچا اور صرف اپنی اقتدار میں چند دنوں کی طوالت کے لیے ملک کے مستقبل سے کھلواڑ کیا ہے. یہ بہت جلد میرے خیال میں سپریم کورٹ اس کے اوپر فیصلہ دے گی انشاءاللہ, اور پنجاب میں جو ہے وہ ہماری حکومت آئے گی اور اس کے بعد جو واقعی حکومت ہے اس کے دن بھی کہنے گئے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا جناب, آپ نے اپنا وقت دیا. حسن خور ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک اہم خبر سے تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ. تحریک انصاف اور کاف لیگ کے ممبران اسمبلی سپریم کورٹ رجسٹری پہنچ گئے ہیں. وکلاء نے پٹیشن تیار کر لی ہے, تھوڑی دیر میں دائر کی جائے گی. منیر باجوہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں, تفصیل ان سے جانیں گے. منیر بتائیے گا مزید کیا کہا گیا ہے پٹیشن میں؟ اچھا, منیر سے شاید غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے. تحریک انصاف اور کاف لیگ کے ممبران اسمبلی سپریم کورٹ رجسٹری پہنچ چکے ہیں. منیر باجوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید بات کریں گے. منیر باجوہ بتائیے گا کیا موقف اپنایا گیا ہے پٹیشن میں؟ جی بالکل, تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف جو اراکین اسمبلی ہیں وہ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری پہنچ چکے ہیں, اور عامر سعید راں ایڈوکیٹ کی وساطت سے یہ پٹیشن بھی تیار کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آج وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن منعقد کیا گیا تھا اور چودھری پرویز الہی نے 186 ووٹ حاصل کیے تھے, لیکن ڈپٹی اسپیکر نے غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر رولنگ دی ہے, اور اس رولنگ کے ذریعے چودھری پرویز الہی کے 10 ووٹ شمار نہیں کیے گئے. اس درخواست میں کیا گیا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے
لہذا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آئین کے آرٹیکل 63(a) کے بھی خلاف ہے، لہذا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو جو ہے وہ غیر آئینی غیر قانونی قرار دے کر کالعدم کیا جائے۔ اس حوالے سے تحریک انصاف اور مسلم اتحاد کے جو اراکین اسمبلی ہیں وہ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے باہر موجود ہیں اور اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ عدالت کا جو دروازہ ہے وہ کھلے اور وہ اس درخواست کو دائر کریں۔ جی تو جناب یہ بتائیے گا، اس کی سماعت کے لیے بھی کہا جاتا نا کہ فوری سماعت کی جائے، ابھی سماعت کی جائے یا کل سماعت کی جائے یا ہنگامی بنیادوں پر سماعت کی جائے، اس حوالے سے کچھ ہے اس میں؟ ابھی تو یہ تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں اور مسلم اتحاد کے اراکین ہیں وہ پٹیشن لے کر سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے باہر موجود ہیں۔ ابھی دروازہ کھلے گا، اس کے بعد جو متعلقہ ڈپٹی رجسٹرار ہیں وہ اس پٹیشن کو آیا وصول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ تو ابھی کہنا کچھ بھی قبل از وقت ہوگا، لیکن پروسیس یہی ہے کہ پہلے وہ متعلقہ جو رجسٹرار ہیں، ڈپٹی رجسٹرار ہیں رجسٹری کے، وہ اس پٹیشن کو وصول کریں گے، اس کے بعد اس کا نمبر لگایا جائے گا، اس کے بعد پاکستان کی منظوری کے بعد تشکیل دیا جائے گا۔ یہ ایک پروسیس ہے جس کو مکمل کرنے کے بعد ہی اس درخواست کو سماعت کے لیے منظور کیا جا سکتا ہے یا اس کو مقرر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ابھی یہ تحریک انصاف اور مسلم اتحاد کے جو اراکین ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے باہر اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ابھی دائر کیا جائے، اور اسی حوالے سے مسلم اتحاد کے وکیل ہیں احمد سیداں، انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری نے ملک میں بحران پیدا کیا ہے اور پنجاب کے عوام نے سزا کا فیصلہ سنا دیا تھا اور زرداری نے چودھری شجاعت کی سیاست کو دفن کیا ہے۔ اور اسی طرح مسلم لیگ کاف کے جو رکن اسمبلی ہیں قومی اسمبلی ریاض فتیانہ، انہوں نے بھی کہا کہ جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوا اس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح اس اسمبلی میں آئین کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ابھی یہ تمام اراکین جو ہیں وہ سپریم کورٹ رجسٹری کے باہر موجود ہیں اور اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب اس سپریم کورٹ رجسٹری کا دروازہ کھلے اور وہ اس پٹیشن کو دائر کریں۔ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ کا، سوری صورتحال سے آپ آگے رہے تھے۔ جمیل فاروقی اور اسامہ غازی اس وقت مجھے جوائن کر چکے ہیں۔ اسٹارٹنگ فرام یو اسامہ غازی، یہ بتائیے پٹیشن تو اب دائر کر دی گئی ہے اور یقینی طور پر اس پر سماعت بھی ہو جائے گی، جلدی سماعت ہوگی، لیکن فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک مجھے لگ رہا ہے کہ کیوس کی کیفیت رہے گی اور حمزہ صاحب جو ہیں وزیر اعلیٰ بننے کی ان کو دوبارہ جلدی ہے، وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے بھی وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے کیونکہ نہ بیوروکریسی کو سمجھ آئے گی نہ نظام کو سمجھ آئے گی، وہ کب تک ہیں۔ جتنے بھی آئینی اور قانونی ماہرین سے بات ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہو یا کسی اور جماعت سے ہو یا ماضی میں یا اب بھی وہ نون لیگ کو ریپرزینٹ کرتے کیوں نہ ہو، وہ بھی یہ بھی ہمارے معاشرے کا بڑا المیہ ہے یہ کہ اب سیاسی جماعتوں پر جو ماہرین ہوتے ہیں نا وہ اپنے حساب سے قانون کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آج غیر اتفاقیہ طور پر جناب تمام ایک ہی پیج پر ہیں۔ ایسا ہی ہے، اور جس طرح عمران خان صاحب نے اپنی ابھی تقریر میں خطاب میں بھی یہ ذکر کیا کہ جتنے لوگوں سے ان کی بات ہو رہی ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کب اس چیز کو ٹیک اپ کرتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں معاملہ پہلے سے تھا اور سپریم کورٹ کی طرف سے ریمارکس بھی تھے۔ ابھی جب توہین عدالت کے حوالے سے درخواستیں گئی تھیں کہ جی رانا ثناء اللہ نے کہا جی 5-7 بندے جو ہے نا وہ غائب بھی ہو سکتے ہیں، ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، تو اس کے بعد بھی یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ یہ معاملہ اس طرح سے گڑبڑ تو کہیں نہ کہیں ہوگا۔ تو اب مریم صاحب نے بھی ٹویٹ کر دیا تھا کہ اب ایسے ہی ہم گیم کھیلیں گے، یعنی کوئی آئینی اور قانونی طور پر نہیں، لیکن اب یہ دھونس اور بس جس کو وہ سمجھتے ہیں جی عمران خان صاحب نے جو لیٹر لیا قاسم سوری والا معاملہ کیا تو وہ ایک لیٹر تھا تو اب ہم بھی یہ لے کر آئیں گے، تو اسی وقت پتہ لگ گیا تھا کہ انہوں نے بھی اسی طرح سے چیزوں کو آگے لے کر جانا ہے۔ لیکن افسوسناک ہے پاکستان کے لیے، پاکستانی پارلیمنٹ کی ہسٹری کے لیے اور سیاست کے لیے، لوگوں کا اس طرح سے اعتبار اٹھتا چلا جاتا ہے سسٹم سے، اور اس کا نقصان پھر ملک کو بھی ہوتا ہے، سسٹم کو بھی ہوتا ہے کہ یہ کیا جمہوریت ہے کہ آپ نے دیکھا لوگوں نے مینڈیٹ دے دیا، ضمنی الیکشن میں نظر آ گیا، شکست بھی تسلیم کر لی، اور اس کے بعد آپ چاہے جتنے، یعنی یہ اگر 15 سیٹیں جیتے ہیں عمران خان صاحب 20 کی 20 بھی جیت جاتے، تو جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں بند کمروں میں، انہوں نے جو فیصلہ کر لیا انہوں نے اس کو کرا دینا ہے، چاہے قوم، ملک، پاکستان کی معیشت، پاکستان کاروبار، تجارت، جتنا مرضی اس کا خمیازہ بھگتے ہیں، پاکستان کی سیاست، حکومتی سطح پر حکومت سازی، جو مرضی نظام جس طرح طرف چلا جائے ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا اور وہ نقصان پر نقصان کر رہے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس میں وہ اپنا نقصان بھی کر رہے ہیں۔ آج دیکھ لیجئے میاں جاوید لطیف کہتے ہیں کہ ایک وقت سر اگر آپ اجازت دیں، پی ٹی آئی زردار گل صاحب آج مجھے جوائن کر چکی ہیں، میں چاہوں گا ان کو بھی شامل گفتگو کروں۔ زردار صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، کیا کہیں گے آج جو ساری صورتحال ہوئی، جو معاملات ہوئے، آپ کی کیا کامنٹس ہیں؟
ظاہر بات ہے دوبارہ سے ایک اور کھیل کھیلا گیا, مکرو کھیل کھیلا گیا, جمہوریت کا مذاق اڑایا گیا. جب عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا, ووٹ آبویس 186 تھا جو کہ ایک پارلیمانی طریقہ ہے کہ ہم نے اپنا چیف منسٹر بنا لیا. اس کے بعد ایک خط جو ہے وہ مذاق کی حد تک اس کو وہ کیا گیا, اور وہ پارلیمان نے بھی دیکھا کہ کس طرح جو ہے آئین کی, قانون کی, کانسٹیٹیوشن تو بڑا کلیئر ہے کہ پارلیمانی لیڈر جو فیصلہ کرتا ہے وہی قبول ہوگا, لیکن جان بوجھ کے ڈپٹی اسپیکر نے اس کو رول آؤٹ کیا اور نہ کسی قانون کو مانا نہ کسی آئین کو مانا, کیونکہ انہوں نے ٹھان رکھی ہوئی ہے کہ پاکستان میں سیاست کو, جمہوریت کو مکروہ کرنا ہے, سیاہ کرنا ہے, عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنا ہے. انہوں نے اپنا کھیل کھیل لیا. ظاہر بات آپ کے سامنے ہے کہ ابھی ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور ہمارے 186 ممبرز جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے ان کے لیے, ہمارے وزیر اعلیٰ کے لیے, وہ اس کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ. ٹھیک ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ آج آپ کو ویسے سیاست کے میدان میں کسی بھی طور پہ شکست کا سامنا تو آپ کو کرنا پڑ گیا, لیکن آپ کو اخلاقیات کے میدان میں آپ کی فتح ہوئی ہے, خان صاحب کے نیریٹو کی فتح ہوئی ہے, اور نون لیگ اس پر جشن منا رہی. مجھے حیرت ہو رہی ہے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو نیریٹو ہے اس کو کس حد تک دھچکا پہنچا اس کی سیاست کو آج کے معاملے کے بعد. جی ہیلو, جی میری آواز آئی آپ کو؟ جی 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 دیکھیے, جہاں تک نون لیگ کی بات ہے نا, نون لیگ تو اس وقت جو ہے وہ سٹوجز بنے ہوئے ہیں, وہ کٹپتلیاں بنے ہوئے ہیں زرداری کے ہاتھوں, رجیم چینج کے ہاتھوں. نہ کوئی سندھ کی بات کر رہا ہے, نہ کوئی ڈالرز کی بات کر رہا ہے, نہ کوئی پاکستان کی ڈوبتی ہوئی اکانومی کی بات کر رہا ہے, نہ کمر توڑ مہنگائی کی بات کر رہا ہے, نہ غریب کی کوئی بات کر رہا ہے. اگر بات کرے تو صرف یہی کرنا ہے کہ کرسی سے کیسے چمڑے رہنا ہے. وہی شہباز شریف, وہی نواز شریف, اور وہی حمزہ شہباز کی زبردستی ان کی حکومت کو طول دینی ہے, جبکہ عوام ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے. اور آج تو پنجاب اسمبلی کے اندر ہماری واضح اکثریت تھی 186 کی, لیکن اس کی بھی دھجیاں اڑانے پہ اگر یہ ڈھول ڈھمکے کر رہے ہیں تو یہ ان کی ہار ہے. ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ پی ایم ایل این کو عادت ہے, مٹھائیاں پہلے کھا لیتے ہیں, ڈھول ڈھمکے پہلے کر لیتے ہیں, بھنگڑے پہلے ڈال لیتے ہیں, پھر ان کو شرمندگی ہوتی ہے اور شرمندگی ان کا مقدر ہے. یہ قوم کے مکروہ سیاہ چہرے ہیں. آپ نے سیاسی طور پر کہا یا مورلی, ان کو مورلی, آئینی, سیاسی ہر طریقے سے ہار ہو چکی ہے, ان کو عوام ریجیکٹ کر چکی ہے. یہ صرف سازش کر سکتے ہیں, لیکن سازش بھی کتنی دیر, سازش میں اب ان کے جو ہے وہ عیا ہو چکی ہے, عوام نے ان کا چہرہ دیکھ لیا ہے. کوئی بھی قانونی ماہر آپ اس وقت دیکھ لیں, اعتزاز حسن سمیع صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب, سب کہتے ہیں کہ آئین کا مذاق اڑایا گیا, پارلیمان کا مذاق اڑایا گیا ہے, اور یہ ریورٹ ہو جائے گا فیصلہ. یہ تو ریورٹ ہونا ہے, لیکن ان کو مٹھائیاں جو ہے وہ عادت ہے, پہلے جو ہے بھنگڑے ڈالنے کی عادت ہے پی ایم ایل این کو. اچھا, پتہ ان کو بھی ہے کہ ریورٹ ہو جائے گا کسی طریقے سے. عدالت میں اگر آپ جائیں گے, پٹیشن دائر کریں گے, سماعت ہوتی ہے تو جناب یہ ریورٹ ہو جائے گا. لیکن مین وائل ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے جو ٹائم گین کیا ہے اس میں یہ کچھ اور بھی کوشش کریں گے کسی طریقے سے اپنی برتری کو ثابت کرنے کے لیے. وہ آپ کو پتہ ہے ان کا کہ ان کے مکروہ فعل ہیں کیا. بیسیکلی ان کے مکروہ فعل یہ ہے کہ کتنی جلدی سے جلدی جو ہے وہ لوٹ مار کی جا سکے, جتنی اپنی جائیدادیں جو پاکستان سے لوٹ مار کر کے انہوں نے وہ کی ہیں ان کو باہر بھیجا سکے, اداروں کے اوپر اثر انداز ہو کے. لیکن ان دا اینڈ مذاق تو جمہوریت کا ہو رہا ہے نا, مذاق تو پولیٹیکل سسٹم کا ہو رہا ہے, مذاق تو ووٹ کا ہو رہا ہے. انہوں نے جو نقصان ملک کو پہنچایا ہے اس وقت دنیا بھی ان کو ہنس رہی ہے. تو وہ جو سیاست میں ایک مکروہ کے لیے انہوں نے شروع کیا, انجام تو انشاءاللہ پہنچائے گی اپنے مینڈیٹ سے. عوام نے ان کو پہلے بھی بائی الیکشن کے اندر ریجیکٹ کیا, مزید بھی ریجیکٹ کر دی. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ عوام کے سامنے ان کے چہرے عیا ہو گئے کہ یہ عوام کی سیاست نہیں کرتے, یہ صرف پیسوں کی سیاست کرتے ہیں, ضمیر فروشی کی سیاست کرتے ہیں, یہ زبردستی کی سیاست کرتے ہیں, غنڈہ گردی کی سیاست کرتے ہیں. اس کا جواب ضرور ان کو. اچھا, خان صاحب نے بھی اسپیچ کیا, اس اسپیچ میں لوگوں کا خیال تھا, گمان تھا کہ شاید وہ اگلی اسٹریٹجی کا کوئی اعلان کریں گے, لیکن انہوں نے پرامن احتجاج کے علاوہ کوئی ایسی خاص بات کی نہیں آگے کے لاہے عمل کے لیے. تو بھی آپ لوگوں نے اسٹریٹجی نہیں بنائی. سپریم کورٹ کے اوپر ہماری نظر ہے نا, سپریم کورٹ کے اوپر نظر ہے. وہ ہم آئینی طور پر, قانونی طور پر تو ہم جیت ہی جائیں گے نا. تو اس لیے ابھی تو ہم پروٹیسٹ میں خود ابھی ٹریفک چوک تیرا غازی خان پہنچے اور ہم پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. ابھی تو پرامن احتجاج ہوگا, اور ابھی جو ہمارے 186 ارکان ہیں وہ سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں, اور سپریم کورٹ کے اوپر ہماری امیدیں بھی ہیں, کیونکہ پہلے بھی سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہیں کہ پارلیمانی لیڈر ہی فیصلہ کر سکتا ہے. اور وہ تو سرٹیفائیڈ 10 جو کاف لیگ کے جو ایم پی اے کا ووٹ ہے اس کا تو مذاق ہے. کمال انہوں نے اس کو بھی شاید قطری خط جو ہے وہ گجراتی خط سمجھ لیا, قطری خط کی طرح اس کا وہ کیا گیا, لیکن ان اینڈ نکلے گا اس میں سے کچھ نہیں ہے. جمہوریت کی فتح ہوگی, پاکستان تحریک انصاف کی فتح ہوگی, ہمارے وزیر اعلیٰ بنے گا, اور انشاءاللہ جو عوام ہے
اس کو جو چلیں ہو فار دا بیسٹ. زرداج گل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور جناب اس وقت صدیق جان نے مجھے جوائن کیا ہے سپریم کورٹ رجسٹری, تو ان سے مزید بات کرتے ہیں. صدیق بتائیے گا کیا خبر ہے آپ کے پاس, کوئی بڑی خبر ہے؟ صدیق جان آواز آ رہی میری؟ ٹھیک ہے. جمیل فاروقی یہ بتائیے گا سر, اگلے لاہے عمل کا اعلان صرف یا تو سپریم کورٹ کی طرف ہی معاملات جا رہے ہیں نا, بھی سپریم کورٹ کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں, سپریم کورٹ ہی اس بات کا فیصلہ کرے گی, اور وہ عمومی طور پر شاید لگ رہا ہے کہ وہ فیصلہ پی ٹی آئی یا کاف لیگ کے حق میں آ جائے گا. اچھا مجھے اجازت دیں سر, صدیق جان نے مجھے دوبارہ جوائن کر لیا, میں ذرا ان سے خبر لے لوں, کوئی بڑی خبر ان کے پاس موجود ہے. صدیق بتائیے گا اس وقت آپ سپریم کورٹ رجسٹری کے باہر موجود ہیں, کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل, ہم اس وقت سپریم کورٹ رجسٹری کے باہر موجود ہیں اور تحریک انصاف کی جو پیٹیشن ہے وہ تیاری کے آخری مراحل میں ہے, اس کو اس وقت تیار کیا جا رہا ہے. اور یہاں پر ایم پی ایس کی بڑی تعداد موجود ہے, اور ایم پی ایس کا کہنا ہے کہ وہ آج رات یہاں پر دھرنا دیں گے. وہ اس وقت تک یہاں سے اٹھ کر نہیں جائیں گے جب تک سپریم کورٹ نہیں کھلے گی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فردر فیصلہ عمران خان کریں گے. لیکن ایم پی ایس جو یہاں پر پہنچے ہیں ان کا یہ اعلان ہے کہ وہ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے باہر دھرنا دیں گے, اور بار بار یہاں پر مطالبہ کیا جا رہا ہے, نعرے لگائے جا رہے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح سے سپریم کورٹ جب قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کا معاملہ تھا تو رات کو کھلی تھی, تو آنی چاہیے. جس طرح سے عوامی مینڈیٹ پر شب خون مارا گیا ہے, تو یہاں پر بڑی تعداد میں ایم پی ایس کی پہنچ چکے ہیں, بسوں میں بیٹھ کر پہنچ گئے ہیں, اپنی گاڑیوں میں پہنچ گئے ہیں, تحریک انصاف کے یہاں رہنما پہنچ گئے ہیں. فواد چودھری اور اسد عمر وہ بھی کچھ ہی لمحوں میں یہاں پر ہوں گے. چودھری پرویز لائی بھی روانہ ہو چکے ہیں سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے لیے, اور ساتھ ہی عمران خان صاحب نے تحریک انصاف کی تمام مرکزی قیادت کو حکم جاری کر دیا ہے کہ سب لوگ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کی لاہور رجسٹری کے باہر پہنچیں. اور ہمیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عدالت سے انصاف کی توقع ہے. تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کے تمام ممبر سے طلب کر لیا گیا ہے, اور ان کو کہا گیا ہے کہ وہ سب یہاں پر پہنچیں. تمام عام وکلا کو طلب کر لیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ یہاں پہنچیں پیٹیشن کی, اور کچھ ہی دیر بعد تحریک انصاف کی لیگل ٹیم یہاں پر پہنچے گی پیٹیشن لے کر, اور پوری کوشش کی جائے گی کہ رات کو عدالت کھلے اور یہ کیس رات کو ہی سنا جائے. اچھا, اور اگر نہیں سنا جاتا تو آپ نے کہا کہ اس وقت تک دھرنا دیں گے. دیکھیں یہاں پر جو ایم پی ایز موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہاں پر دھرنا دیں گے, کسی صورت یہاں سے واپس نہیں جائیں گے. اب فردر عمران خان صاحب کی کیا حکمت عملی ہے, عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں, ظاہر ہے فیصلہ عمران خان صاحب کو کرنا ہے. لیکن یہاں جو ایم پی ایز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ یہاں سے واپس نہیں جائیں گے اور یہاں پر دھرنا دیں گے جب تک ان کو انصاف مل نہیں جاتا, لیکن فیصلہ عمران خان صاحب کو کرنا ہے. جمیل فاروقی بتائیے گا, اگر جیسے کہ ابھی تو درخواست دائر کر دی جائے گی تھوڑی دیر میں, اور اس کی سماعت بھی شروع ہو جائے گی, اگر آج نہیں ہوتی کل نہیں تو پرسوں ہو جائے گی, لیکن خیر ان کا اصرار ہے کہ آج فوری یہ سماعت کی جائے, کیونکہ عدالتیں یہ بات بار بار کہہ چکی ہیں کہ عدالتیں 24 گھنٹے کام کرتی ہیں. لیٹ سپوز میں کہتا ہوں یہ سماعت بھی ہو جاتی ہے, حق میں بھی آ جاتا ہے جناب پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ, یہ چودھری شجاعت حسین کی سٹینڈنگ کہاں ہوگی آج کے بعد سے؟ دیکھیں چودھری شجاعت حسین ایک پارٹی کے ورکر کی نظر میں بری طرح سے گر چکے ہیں, اور چودھری شجاعت حسین صاحب نے اپنی تمام پولیٹیکل سٹرگل جو ایک سیاسی قد تھا اس کو ایک دم ایک جھٹکے میں دھڑام سے گرا دیا ہے. اور جو بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں اب ان کے خلاف لان تان سوشل میڈیا پر بھی شروع ہو گئی ہے, اور ہونی بھی چاہیے. لیکن ایز اے پولیٹیکل پارٹی پی ایم ایل کیو کے کنڈکٹ کے اوپر بڑا کوسچن مارک ہے. دیکھیں جے یو آئی کا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے اگینسٹ چلی جائے, سمجھ میں آتا ہے. جے یو آئی کا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ جڑی رہے, لیکن ان کا سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ وفاق میں پرکس اٹھا رہے ہیں اور آپ پی ڈی ایم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پرویز الہی صاحب کو سی ایم بنوانے کے لیے آپ الائے ہیں پی ٹی آئی کے, اور اچانک سے آپ کا سربراہ پھر کر جاتا ہے, اور ان کے باقی 10 لوگ جو ہیں وہ اسمبلی کے اندر کنٹیسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں ہم نے تو ووٹ دیا ہے. تو یہ میرے لیے بڑی اچھمبے کی بات ہے, میری سمجھ سے باہر ہے کہ 8-10 لوگ کنٹرول میں نہیں آ رہے. دیکھیں اوپینین سب کا اپنا اپنا ہو سکتا ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ بھی سب کے پاس ہے, سب کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں, آپ کا لا بھی آپ کو اجازت دیتا ہے, لیکن دنیا میں اخلاقیات نام کی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. کیا وجوہات ہو سکتی ہیں آپ کو, کیا لگتا ہے ویجیلنٹ رہنا چاہیے؟ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ مجھے کیا لگتا ہے, مجھے تو صرف یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ویجیلنٹ رہنا چاہیے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی آستین کا سانپ کون ہے جو ان کو پیچھے سے ڈس رہا ہے, کون ہے جو ان کے خلاف مجبوری ہے نا ان کی بھی, انہوں نے 15 سیٹیں تو جیت لی تھی, ان کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے. 15 سیٹیں انہوں نے جیت لی تھی, پہلے ان کی کچھ سیٹیں تھیں, لیکن وہ 10 سیٹوں کی ان کی ضرورت ہے, ہر حال میں ہے ان کو, تو ظاہر سی بات ہے وہ ان کے بغیر آگے نہیں چل سکتے, اپنی حکومت نہیں بنا سکتے. سلمان ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے لیے گوشت حلال ہو اور ہڈیاں حرام ہو, ایسا کہیں نہیں ہوتا. یہ بڑا ویک اپ کال ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ آپ جن الیکٹ پر دیکھیں. میں آپ کو ایک بات اور بڑی کلیئر بتا دیتا ہوں, وہ یہ
کہ پاکستان تحریک انصاف اگر کامیاب ہو بھی جاتی ہے چودھری پرویز الہی صاحب کو سی ایم پنجاب بنوانے میں تو یہ ان کے پولیٹیکل وکٹری تو ہے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے حساب سے, لیکن ان کے منشور کی وکٹری نہیں ہے, کیونکہ ان کے منشور کے مطابق ان کا جو سی ایم ہونا چاہیے تھا وہ نوجوان ہونا چاہیے تھا, کوئی الیکٹیبل نہیں ہونا چاہیے تھا, اور یہی وہ الیکٹیبل ہیں جنہوں نے ان کو مروایا ہے. یہ کون ہے دوست محمد مزاری صاحب جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ آئے تھے, کون ہے یہ؟ کوئی نہیں جانتا. سب کو پتا ہے کہ بلخ شیر مزاری صاحب ایک وزیر اعظم پاکستان کا پوتا ہے, اور سب کو پتا ہے کہ اس کی پولیٹیکل ہسٹری کیا ہے, یہ نون لیگ کے ساتھ کتنا ہے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کتنا ہے. تو اب یہ آنکھیں خان صاحب کو ان کی جماعت کو کھولنی ہوں گی کہ آپ کن لوگوں کے اوپر ریلائے کرتے ہو جو آپ کے ساتھ ساتھ دیتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں اور آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں, اور یہی ہوا ہے. اور آج یہی ہوا ہے. اور اگر آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آج ہمارے جو صاحبان منصفین جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو انصاف کے دروازوں کے سب سے بڑے علم بردار اور ان کے جھنڈوں کے بڑے علم بردار ہیں, ان کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ اگر 9 اور 10 اپریل کی درمیانی رات آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا تھا اور کانسٹیٹیوشن کے ساتھ اجتماعی سیاسی زیادتی ہو رہی تھی تو آج بھی وہی ہوا ہے. تو میرے خیال میں معزز عدلیہ کو خود سے عدالتیں کھولنی چاہیے اس سے پہلے کہ پٹیشن جائے, اور کسی کے لیے یہ لیوریج نہ رہے کہ کسی ایک پارٹی کو لیوریج ملتی ہے دوسری کو نہیں ملتی. عدالتیں سب کے لیے برابر ہیں, عدالتوں کا ہم احترام کرتے ہیں. ان کو اب پبلک اینگر میں ہے نا بھائی, پورے لاہور کے روڈ کا بھی فائرنگ کس نے کروائی, ہمیں نہیں پتا کہاں سے ہو سکتی ہے فائرنگ. یہ دکھایا جا رہا ہے کہ تمہارے ووٹ کی ایسی کی تیسی, تمہارا مینڈیٹ گیا بھاڑ میں. تم ہوتے کون ہو مینڈیٹ کا نام لینے والے؟ تم کون ہو؟ عوام کون سی عوام؟ کون سا طاقت کا سرچشمہ؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.